وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا اور بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگر دنیا میں اور بھی الہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ، دیکھیں آج دنیا میں ہر ایک کی ایک جنگ ہے، جہاں پاورز ہوتے ہیں وہ پاور کی جو ہے وہ جنگ بھی ہوتی ہے۔ جیسے آج سپر پاور اگر امریکہ ہے تو اس کی بھی سپر پاور کسی اور کو نہ بننے دینے کی کوشش بھی ہے کہ وہ نہ بن جائے، وہ نہ اوپر چلا جائے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہمارے کوئی اور بھی ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی جو ہے وہ عرش پہ پہنچنے کی کوشش کرتے، اور کہتے نا کہ پاور کی ایک جنگ وہاں پر بھی ہوتی، مگر سبحان اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ سلسلہ رکھا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ اور بلند اور بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان و زمین میں، اور وہ چیزیں بیان کر رہی ہے جو زمین اور آسمان میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ کی تعریف تو تمام کائنات کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہاں پر تسبیح کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں جو ہے وہ مگن ہے۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہمیں کھانوں کی بھی تسبیح سنائی اور پتھروں سے بھی تسبیح سنوائی، یعنی کہ وہ کو بتایا کہ یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کائنات میں شجر حجر جو زمین اور آسمان کی ذرہ ذرہ جو ہے، ہر ایک جو ہے وہ کوئی اڑنے والا پرندہ ہے تو کوئی رینگنے والا تو کوئی چلنے والا، تو جو کوئی بڑے بڑے درخت ہیں تو کوئی چھوٹے چھوٹے شربز ہیں ہربز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہماری کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تسبیح کی اہمیت کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ آپ دیکھیں فرشتوں کی بھی تسبیح پیچھے بتائی گئی کہ انہوں نے تسبیح کا ہم بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کی بہترین تسبیح ہے۔ سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو فرشتے 70,000 کے قریب سب فرشتے جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افضل کلام جو ہے، سب سے بہترین کلام جو ہے فرشتوں کی تسبیح، اور افضل کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی وہی اسی تسبیح کی وصیت کی تھی کہ یہ تسبیح پڑھتے رہنا، یہ بہت فائدے کی چیز ہے، اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد سے اگر آپ کی کچھ تسبیحات میں تھوڑی اور چیزیں ایڈ ہو جائیں تو کچھ برا نہیں، اور اس میں ایک تسبیح جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ صبح شام کی تسبیحات میں سے یہ ایک ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہو تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو اس تسبیح کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیجئے تاکہ بہت سی ملٹیپل چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم سب کو دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، مگر ہم اپنی تسبیح تو سمجھتے ہیں نا، تو اپنی تسبیح ہم کرتے رہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ، یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ساری تسبیحات ہمیں پتہ ہیں۔ پھر درود شریف کی تسبیح ہے، اس کے علاوہ پھر اور بھی، اور تسبیحات کی فضیلت کا کارڈ بھی ہم نے آپ سے شیئر کر رکھا ہے ویسے پہلے بھی، اور اس کو دوبارہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، مگر ایک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں افضل کلام کی تسبیح موجود ہے، رحمان کے پسندیدہ کلمات کی تسبیح موجود ہے، سب سے بڑے عمل کی تسبیح موجود ہے، میزان پہ بھاری کلمات کی تسبیح ہے، جنت کی درخت کی تسبیحات ہیں، عرش کے گرد چکر لگانے والے کلمات کی تسبیحات ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں اس کے اندر، اور آپ اس رمضان میں اس ایک تسبیح کو بھی تھوڑا سا ٹائم ڈیووٹ کریں، اس کے لیے بھی جہاں قرآن پڑھنے کے لیے کریں وہاں دعاؤں کے لیے کریں، وہاں پہ تھوڑا تسبیحات کے لیے بھی کریں انشاءاللہ۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت کی ایمان نہ لانے والے لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جن لوگوں کو قرآن نہیں سمجھ آنا ہوتا یا ان کے دلوں میں پردے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اللہ کیا ہمارے کہ ہم ایک بیریئر بنا ہی دیتے ہیں ایسے لوگوں کے درمیان، اور ان کے دلوں پہ ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے کانوں میں کچھ سمجھ، یعنی سنائی تو دیتا ہے بٹ سمجھ نہیں آتا، دلوں پہ اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ اور جب تم قرآن میں سے اپنے ہی ایک رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل وہ کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر بہان سرگوشی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے،
یعنی کہ اس کو تو جادو ہو گیا ہے جس کے پیچھے تم لوگ چلے جا رہے ہو. دیکھو کیسی مثالیں ہیں جو یہ لوگ تم پر رکھتے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں اور انہیں راستہ ہی نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کہ کیا ہم نے دوبارہ اٹھا دیا جائے گا سرا؟ ان سے کہو کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں ہو، یعنی کوئی اور سخت چیز بھی تم ذہن میں تمہارے ہے تو وہ ہو جاؤ، تو پھر بھی تمہیں ضرور اٹھتے رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وہ سر ہلا کر پوچھیں گے کہ اچھا یہ تو یہ کب ہوگا بھلا؟ تم کہو امید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو کہ جس روز وہ تمہیں پکارے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو کہ بہترین بات ہو. زبان سے اچھی باتیں نکالا کریں. اب دیکھیں زبان سے اچھی بات نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اچھا بول سکتے ہیں تو بولیں، جس آپ نے فرمایا کہ اچھا بولو یا پھر خاموش رہو. اور اب دیکھیں زبان سے اچھی بات میں سب سے تو عمدہ بات، عمدہ سلام ہی ہے کہ ہم لوگوں کو پیس اور سلامتی بانٹتے رہیں، اور یا پھر عمدہ کلام کریں، اچھی باتیں کریں. اچھی باتیں اگر نہیں آتی ہمیں کرنی تو ہم خاموش رہیں. تو سب سے بیسٹ آپشن یہی کہ انسان جو ہے وہ اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. کیوں قرآن پاک میں دیکھیں بار بار کیا آتا ہے کہ یقولوا للتی ہی احسن، یہی پر کہا جا رہا ہے یہاں پہ اچھی بات کہو. پیچھے ہم نے فرمایا سن لیا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو. پھر قرآن پاک میں مزید آگے آتا ہے قولا کریما، اچھی بات کرو، عزت والی بات کرو. قولا میسورا آتی ہے باتیں، قولا معروفہ آتی ہے، قولا سدیدہ آتی ہے. یعنی قرآن خود بار بار جو کہتا ہے کہ ہماری جو بات چیت ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. عموماً ہماری بات چیت میں زیادہ بلیمنگ ٹاکس ہوتی ہے، ڈیفینسو ٹاک ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کیا فرما رہے ہیں؟ نو بلیمنگ ٹاکس، یعنی کہ لوگوں کو خالی ملامت نہ کرو، ڈیفینسو ٹاکس نہ کرو، زیادہ صرف ایموشنل جذباتی بلیک میلنگ نہ کرو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بات کرو کہ جو بات کہہ رہے ہو وہ بات واقعی ہے بھی کہ نہیں ہے. یعنی کہ جو منہ سے نکل رہی ہے بات وہ دل یا اعمال کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان کی اصلاح کر رہے ہیں، اور زبان کی حفاظت کے اوپر بھی ایک بک مقاصد ہم سے پہلے بات بھی کر چکے ہیں اس کے اوپر، اور شیئر بھی کر چکے ہیں میرے خیال سے. تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دوبارہ سے اگر آپ کو مزید اپنی زبان کی کچھ اور اصلاح درکار ہے تو. اصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر کے نہیں بھیجا. تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. ان سے کہو کہ دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہیں ہٹا سکتے نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہو تو خود اپنے رب کے قرب کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ قریب تر ہو جائے، اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تمہارے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں کہ جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا عذاب نہ دے دیں. اور یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کوئی نہیں روک سکتا مگر اس بات میں کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. اور سمود کو دیکھ لو، ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی، انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانی اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یعنی کہ وہ لوگ نشانیاں مانگتے تو بہت ہیں کہ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مان جائیں، مگر جب نشانی دکھا دی جاتی ہے، لا دی جاتی ہے، تو پھر عموماً لوگوں کا عمل کیا ہوتا ہے کہ لوگ نشانیوں پر ہی جو ہے وہ ان کو جھوٹا کہہ کر کے اسی پر ظلم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمود کی مثال دے رہے ہیں ایک طرح سے. یاد کرو کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی کہ گھیر رکھا ہے رب نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہہ رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو بھی تمہاری آج مخالفت کر رہے ہیں. یعنی کہ پیچھے آپ دیکھیں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پر لوگ جھٹلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کہاں آسمان پہ جا سکتے ہیں، آپ کہاں آسمان سے خبریں لا سکتے ہیں، تو ایسا تو ہوا ہی نہیں ہوگا. جبکہ اسی کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا تھا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو وہ ضرور وہ گئے ہوں گے، انہوں نے سچ ہی کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اور اس درخت کو جس کا قرآن پاک میں لعنت کی گئی تھی، یعنی زقوم کا درخت، تو ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے، اور ہم انہیں خبردار کیے جا رہے ہیں.
مگر تنبیہ ان کی سرکشی میں اور ہی اضافہ کیے جاتی ہے، یعنی کہ جتنا ان کو سمجھایا جا رہا ہے یہ اور سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد کرو کہ جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا کہ دیکھو تو صحیح، یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دے دی، یعنی کہ انسان کو تذلیل کر رہا ہے وہ کہ یہ قابل تو نہیں تھا، تم نے اس پہ اتنی اہمیت دے دی۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو ختم کر ڈالوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب کے لیے ہی جہنم بھرپور جزا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے تو پھسلا لے، یعنی کہ اور کسی کو اپنی آواز سے تم گھیر سکتے ہو تو گھیر لو۔ اور شیطان کی آواز کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان کی آواز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعلق یہ وہی آواز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز سے کیسے پھسلاتا ہے۔ یہ سارے موسیقی کے آلات ہیں یا یہ وسوسے ہیں، یہ لہو و لعب کی آوازیں ہیں، شور و شغف کی ایسی آوازیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ شیطان کیا کرتا ہے، اپنی آواز سے لوگوں کو پہلے جو ہے وہ پھسلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا ذکر آ رہا ہے کہ شیطان کس طرح وہ اپنی آواز سے انسانوں کو جو ہے وہ وسوسے دلواتا ہے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا دے، یعنی کہ ان کو پھر ایسے ایسے وعدے کروا ان سے کہ تو آج ہی کر لو، اس کے بعد پھر نیک بن جانا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، بس ایک دفعہ یہ گناہ کا کام کر لو پھر تم لوگ نیک بن جانا۔ اور یہی بات ہمیں کہتا ہے نا، بس ایک دفعہ کر لو نا، چھوٹی سی جو غلطی ہے اس کے بعد دوبارہ نہیں کرنا نا، بس توبہ توبہ کر لینا، بس ختم ہو گئی بات۔ ابھی شب قدر آئے گی تو صحیح، تو دوسرا معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس قسم کے بہت سارے وعدے وہ ہم سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور شیطان کے وعدے کیسے ہیں؟ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی اس کے پہلو پر رکھ کر کچوکے لگاتا ہے اور چبھوتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کی اور مریم علیہ السلام کی، جن کو وہ ہاتھ نہ لگا سکا کیونکہ ان کی والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے نے کیا کہا تھا کہ اوئی زحبکا من الشیطان الرجیم، کہ میں ان کو اپنے شیطان رجیم سے پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بچوں کی پیدائش کے وقت میں اپنے ان بچوں کے ساتھ اس وقت میں نا ضرورت ہے کہ اس وقت آیت الکرسی اور اس قسم کی دعائیں اور رقیہ شریعہ اس قسم کی چیزیں پڑھنی چاہیے اس وقت میں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بچے کو شیطان کچوکے لگاتا ہے تو اسی وقت کہتے ہیں جب بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، اسی وقت ہی جا کے شیطان جو ہے اس کے دل پہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر اس وقت ہم بچا لیں اپنے بچوں کو تو مے بی دیٹ پاسبل کہ شیطان کی وہ جگہ نہ بننے پائے، وہ مسلط نہ ہونے پائے ہمارے بچوں کے اوپر۔ پھر آپ دیکھیں عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ابن عمر ساتھ تھے ہمارے، تو بازار میں جا رہے تھے، ایک لڑکی کو گانا گاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ شیطان کو اگر کسی کو چھوڑنا ہوتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا، یعنی کہ وہ بچوں تک کو بھی نہیں چھوڑتا شیطان، اس قدر جو ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ گھنٹی شیطان کا باجا ہے، اور آپ دیکھیں ہم میں سے عموماً جو ہمارے سب کے موبائل اور سیل فونز میں ڈفرینٹ طرح کی گھنٹیاں ہی لگی ہوئی ہیں، تو ان گھنٹیوں سے ذرا باہر آ جائیں۔ اللہ کی بہت ساری پسندیدہ کلمات ہیں جن کو ہم اس میں لگا سکتے ہیں، وہ لگوا لیں اس کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت پر شراب، جوا، سارنگی یعنی آلات موسیقی حرام ہے، یعنی کہ ہم ان حرام چیزوں کو پھر کس طرح سن رہے ہیں، کیسے اپنے گھروں میں بجا رہے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے ہر جگہ پر ان موسیقی کے آلات کی جو ہے وہ ہماری موبائل فون سے لے کر کے ایون آپ دیکھیں مساجد میں ہم اپنے موبائل فون لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر اس قسم کی جو ہے میوزک بج رہی ہوتی ہے، تو ہم نے کہاں کوئی جگہ چھوڑ رکھی ہے، چاہے وہ حرم ہو چاہے وہ مسجدیں ہوں، ہر جگہ ہم نے موسیقی کے آلات تو لگا ہی رکھے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پہ تمہارا کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پہ نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا جن کو تم پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جن کو سمجھ لیا ہوتا ہے کہ یہ بچا لیں گے چھڑا لیں گے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر تمہیں زمین میں نہ دھسا دے، یعنی کہ تم سمندر میں ڈر رہے ہو اللہ سے، تو کیا خشکی پر نہیں ایسا کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟
اور کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی ہیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر بہت نمایاں فوقیت بخشی ہے۔ اور اس دن جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی کہ لیڈرز کے ساتھ بلایا جائے گا اس دن، اب سب کے اپنے اپنے لیڈرز جو ہیں اپنے فالوورز کو لے کر آئیں گے اس دن۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر کے رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں بھی اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو سمجھیں اس کی تو آخرت سنور گئی، اور جس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں یعنی کہ لیفٹ ہینڈ میں ملے گا تو اس کے لیے کیا ہے، اس کی تو زندگی کیا، دنیا تو گزری گئی، اس کی آخرت بھی اس کی چین میں نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں، یعنی کہ جو دین اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں وحی الہی کی صورت میں، اس سے بھی تمہیں جو ہے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گر ہو۔ اگر تم ایسا کرتے تو یقیناً وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، یعنی کہ تم بھی اگر ان کی مطلب کی باتیں کرنے لگ جاتے، یعنی کہ لائک مائنڈیڈ پیپل کی طرح ان جیسے ہی ہو جاتے، یعنی وہ جو چاہتے تھے تم وہی کہنا شروع کر دیتے، تو وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا، کوئی جنگ فسادی نہ ہوتا، کوئی بغض و عداوت ہی نہ ہوتی، اور دور نہ تھا کہ ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کبھی نہ کبھی جھک ہی جاتے۔ یعنی کہ رسول اللہ کے فرمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی ان کو منانے کی خاطر یا سمجھانے کی خاطر کبھی جھک ہی جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، اور پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ تم دنیا میں ثابت قدم نہ رہتے اور ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا دین چھوڑ دیتے تو تمہیں دوہرا عذاب ملتا، خود بھی بھٹکنے کا اور اپنی پوری قوم کو بھی بھٹکانے کا عذاب ملتا، اور کوئی مدد بھی نہ کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہہ کر ہمیں بات سمجھائی جا رہی کہ اگر ہم بھی ایسا سوچتے ہیں اور کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ انجام ہوگا۔ یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ تمہارے قدم زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ اور یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے ان سب رسولوں کے معاملے میں جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار پہ تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، یعنی اللہ کا طریقہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، جو اس نے طریقہ کار بنا لیا اپنا اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور نماز قائم کرو زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی لازم پکڑو، فجر کا قرآن بھی لازم پکڑو، کیونکہ قرآن فجر گواہی دیتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو۔ یہاں پر نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور نماز کے اوقات بتا دیے گئے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک کے اوقات میں باقی جو نمازیں درمیان میں آ جاتی ہیں، اور خصوصاً یہاں پہ قرآن فجر کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن فجر آپ دیکھیں اس یہاں پر مشہود کہا جا رہا ہے۔ مشہود بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک معنی تو گواہی دینے کے معنی میں آتا ہے، دوسرا معنی کہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کی موجودگی ہوتی ہے اس وقت۔ جب فرشتے موجود ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا تمام ریکارڈ مینٹین کر کے پھر اوپر لے جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن الفجر، اور بیسیکلی قرآن فجر سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ قرآن فجر سے یہاں پہ بات چکی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے واقعی اس میں لمبی قرات کا اہتمام کریں، یعنی کہ جو بھی جتنا بھی قرآن یاد ہے اس وقت آپ اسی فجر کی 2 رکعتوں میں لمبی قرات کر سکتے ہیں، اور اگر لمبی قرات نہ کرنی آتی ہو، لمبی کوئی آیتیں یاد نہ ہو، تو اس کے علاوہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے تھوڑا سا قرآن کچھ نہ کچھ تاکہ ضرور پڑھ لیں اس میں سے۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ لمبی نماز قرات کیا کرتے تھے، تو اس طرح خصوصاً جمعے کے دن جیسے الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں اور الدہر دوسری رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے، اس طرح آپ اور بھی اپنی چھوٹی چھوٹی جو آپ کو چیزیں یاد ہیں اس کو اپنے نمازوں میں ایڈ کر سکتے ہیں، چونکہ فرشتوں کی حاضری کا یہ وقت ہوتا ہے، اس لیے فرشتوں کی حاضری میں انسان کو کہتے ہیں نا اچھی اٹینڈنس لگوانی چاہیے تاکہ ہماری پریزنس جو ہے وہ اچھی سے چلی جائے وہاں پہ۔ اور چونکہ آپ دیکھیں کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اس نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو آ رہے ہوتے ہیں اور جو جا رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ دونوں فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس قرآن کی جو آیت ہے اس کو پڑھ کے بتائی گئی یہ بات کہ اس وقت جو ہے وہ گواہی 2 طرح سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو جانے والے فرشتے ان کی بھی اور جو آنے والے فرشتے ان کی بھی۔ تو قرآن کی عادت بنانی چاہیے ہمیں
خصوصاً فجر کی نماز میں، چاہے نماز میں لمبی قرات کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو نماز کے بعد تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے میں فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد بھی پڑھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تہجد رات کی نماز کو کہتے ہیں. اور عموماً آپ دیکھیں رات کی نماز میں قیام اللیل کا لفظ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا. قیام اللیل جو ایک عام نام ہے، جو اس کا جو ٹائمنگ کہا جاتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو رات کے شروع کے حصے میں پڑھ لیں یا رات کے درمیانی حصے میں پڑھ لیں یا رات کے آخری حصے میں پڑھ لیں، سب کا ایک ہی اجر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار عموماً کیا ہوتا تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں جو ہے وہ اس قیام اللیل کو پڑھا کرتے تھے. تہجد پھر کس چیز کا نام ہے؟ تہجد نام ہے بیسکلی کہ نیند کو جب توڑ کے اٹھ جاتا ہے انسان تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو رات کی نمازوں میں سے کسی وقت بھی پڑھنا تہجد ہی کہلاتا ہے. آپ عشاء کے ساتھ چاہتے ہیں تو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں، اس کو سونے سے قبل پڑھ لیں، یا اٹھ کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو اٹھ کے بعد آپ پڑھ لیں. یعنی کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی تہجد کے لیے روزانہ اٹھیں، بلکہ آپ رات کو عشاء میں جاگے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تھوڑی دیر بعد اس کی آپ نے جو ہے اپنی پڑھ لی کچھ رکعتیں، آپ کچھ رکعتیں اپنے لیے باندھ لیں، چاہے آپ 4 چاہے آپ 8، کسی بھی طرح سے. جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو آپ کم از کم 8 رکعتیں یا کم از کم جو ہے 6 رکعتیں اس طرح سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز جو ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو رمضان میں زیادہ ہمارے لیے جو ہے کہتے ہیں نا کہ ایک نفل کا جو اجر ہے وہ بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں تہجد کی نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر ایک ٹیلے پر موجود ہوں گے، یعنی اپنی امت کے ساتھ ایک ٹیلے پر موجود ہوں گے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے سبز لباس پہنایا جائے گا اور اجازت دی جائے گی کہ میں کوئی بات کہہ سکوں، اور جو میرے رب مجھے سکھائے گا میں اس وقت وہ بات کہوں گا، اور وہی جو مقام ہے وہ مقام محمود ہے. اور اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود ملے. جیسے اذان کے بعد کی دعاؤں کے بارے میں آتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو میرے لیے اس مقام محمود کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفارش بھی کریں گے. تو اس لیے ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اذان کے بعد الحمدللہ، اور تاکہ ہماری بھی سفارش ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مقام محمود ملے جو کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے طاقت کو ایک میرا مددگار بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹ جانے کے لیے ہی تھا. یعنی کہ باطل تو ختم ہو جانے والا ہی تھا، جب قرآن آ گیا تو باطل چلا گیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم اس قرآن کے سلسلے نزول میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے، رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کوئی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اپنے ساتھ اضافہ لے کر جاتا ہے یا تو اس مجلس کے ساتھ میں کچھ کمی کر کے چلا جاتا ہے، یعنی کہ یا تو کچھ اٹھا کے یعنی کہ کچھ کما کے چلا جاتا ہے یا تو کچھ گما کے چلا جاتا ہے. اس لیے جو ہے یہاں پہ تعالیٰ کیا ہمارے کہ ظالموں کے لیے کچھ خسارے میں اضافہ نہیں کرتی یہ باتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ظلم جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظلم بیسکلی کیا ہے، حق سے محروم کرنا لوگوں کو. اور جب انسان اللہ کے بندوں کو حق سے محروم کرتا ہے یا بندوں کے بندوں کو حق سے محروم کرتا ہے یا اللہ کا جو حق ہے ہمارا ہم بندوں پر اس سے محروم کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے خسارہ ہی خسارہ ہے نا. پھر تو انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، جب ذرا سے مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، ابھی تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، یعنی کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کہاں سے آتی ہے، کیا ہے روح. کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے. یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا ہی نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے بنا سکیں یا کوئی رائے بھی قائم کر سکیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. مگر تم لوگوں کو علم میں سے بہت کم ہی دیا گیا، یعنی کہ بہت تھوڑا ملا ہے، اس لیے ہم زیادہ سمجھ ہی نہیں پا سکتے روح کے بارے میں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے.
یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ہی ملا ہے، بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ اور کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پہ جمے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہی پیدا نہ ہو جائے، یا اس میں نہریں جاری نہ رواں کر دو، یا تم یعنی کہ تم نہریں چلا دو اس کے اندر، یا تم آسمان کو ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دو جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے ہی لے آؤ، یا تمہارے لیے سونے کا کوئی گھر بن جائے، یا تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، اور تمہارے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب نہ اتارو جس کو ہم پڑھ سکیں۔ یعنی کہ ایسے ایسے آپ دیکھیں مطالبات ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بہت ان یوزول سی چیز چاہیے، ہمیں بہت ہی کہتے ہیں نا ایسی چیز جو ہماری عقل میں نہ سماتی وہ آ جائے تو ہم بات مان جائیں گے، ایسے کشف و کرامات ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں یقین آ جائے گا، ایسے معجزات سامنے آ جائیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ اب دیکھیں اتنے معجزات سامنے رکھے موجود ہیں، یہ قرآن کا اترنا ہی ایک معجزہ ہے، تو کیا یہ کافی نہیں تھا ماننے کے لیے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یعنی کہ میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا تھا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہ روکا، مگر ان کے اس قول نے کہ یہ کہا انہوں نے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے، لیکن زمین میں تو انسان ہی بسے ہوئے، اور فرشتے بھی اگر آتے تو انسان کی شکل میں آتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈال دے تو وہ کس کے سوا کوئی اور حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی ان پر آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا جو انہوں نے ہماری آیات سے انکار کر کے کیا، اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان جیسوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرور قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ کیا ایسی طاقت نہیں رکھتا، وہ ضرور رکھتا ہے، اور اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظلم کرنے والے تو انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو غنی ہے کہ وہ بے نیاز ہے خزانے سے، کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جو چاہے مانگ رہا ہے تو وہ اس کو بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، اس کو کبھی اس میں کوئی تنگی نہیں پیش آتی۔ مگر اگر انسان کے پاس سب کچھ دے دیا جاتا تو انسان کیا اسی طرح بانٹ سکتا تھا لوگوں کو؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی تھی، واضح طور پہ دکھائی دے رہی تھی۔ اب تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں، یعنی کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ تو رب السماوات کے سوا کسی نے نازل ہی نہیں کی، کہ یہ تو اللہ کی نازل کردہ وہ نشانیاں ہیں، اور میرا خیال یہ کہ فرعون تو ایک شامہ زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اس کے ساتھی کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخری وعدے کا وقت آ جائے گا تو تم سب کو ہم لا کے حاضر کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اس قرآن پر ہم نے برحق نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اس کو بشارت دے دو اور جو نہ مانے اس سے خبردار کر دو۔ اور اس قرآن پاک کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اس کو لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے، یعنی گریجول اتارا ہے، ضرورت کے مطابق اتارا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس کے بعد اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب انہیں یہ سنایا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی کہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جن کو سمجھ آ جاتی ہے واقعی یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب اس وعدے کا تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ اور سن لو، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو
کہ اللہ کہہ کر پکارو گے، رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سبھی اچھے اچھے نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان کا لہجہ اختیار کرو. یعنی کم از کم اتنی آواز ہو کہ ہمارے کان سنتے ہو اس کو، یہ نہ کہ محلہ سنتا ہو، ہمارے کان کی آواز پڑے تاکہ ہماری کنسنٹریشن جو ہے نماز میں اسٹرانگ رہے. اور جو بھی نماز آپ پڑھتے ہیں، کبھی بھی اگر آپ کو نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اگر آپ اپنی آواز اتنا رکھتے ہیں کہ آپ کے کان اس کو سن رہے ہو، تو کبھی بھی آپ نمازوں میں بھولتے اور بھٹکتے نہیں ہیں. اور کہو کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ کوئی عاجز ہے کہ کوئی اس کا وارث ہو. یعنی کہ اس کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ کوئی بندہ ہو جو بعد میں اس کی وراثت کو پائے اور اس کے بعد اس کا بیٹا کہلائے. اس کو ضرورت نہیں ہے. انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے بیٹوں کی اور وراثت کو تقسیم ہونے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی. تو تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم کچھ نہیں تو روزانہ اللہ اکبر چھوٹا سا کلمہ ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، اور کیا اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے؟ کم از کم سورج نکلنے سے غروب ہونے سے پہلے تک کم از کم اگر 100 دفعہ پڑھ لیں، یعنی کہ ہر سورج نکلنے سے پہلے یا غروب ہونے سے پہلے اگر ہم 100 دفعہ تسبیح پڑھ لیں تو کیا یہ بہت بھاری تسبیح تو نہیں ہوگی ہمارے لیے؟ ہم آسانی سے پڑھ پائیں گے اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات جو نا بہت بڑے بڑے اجر رکھتی ہیں، تو ہمیں ان کو بھی اپنانا چاہیے.